وہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ہے، وہ نہ 600 گنا ہے، نہ 700 گنا ہے، نہ 1000 گنا ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے وہ کتنا زیادہ گنا جو ہے وہ روزے کی اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جتنا بڑھا دیا گیا ہے رب فرماتا ہے میں خود دیتا ہوں، اور اس لیے بھی فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود جزا دیتا ہوں۔ باقی جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، آپ دیکھ لیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اگر کوئی شخص ریاکاری کرتا ہے، لمبے رکوع کرتا ہے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین ذی وقار، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو اور مجھے ماہ صیام، ماہ رمضان کی سعادتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ایسے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اور یہ خبر اور پتہ اس وقت لگتا ہے جب ماہ صیام کی آخری روزہ یا آخری رات آ جاتی ہے۔ ایام معدودات فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ روزوں کی گنتی دوسرے دنوں سے پوری کر لے، یعنی جتنے روزے رہ گئے ہیں وہ بعد میں رکھ لیں۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اگر سخت گرمی میں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے آپ کا روزہ رہ گیا ہے اور اس کو آپ جا کے سردیوں میں، دسمبر میں، جنوری میں جا کے رکھتے ہیں، اللہ ثواب گھٹائے گا نہیں، بلکہ اللہ ثواب وہی عطا فرمائے گا جو سخت گرمیوں کے روزوں کا ثواب ہے۔ یہ بھی اس کا فضل ہے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ روزوں کی تعداد، روزوں کی گنتی دوسرے دنوں سے پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا اس پر ایک مسکین کا کھانا ہے، یعنی ایسا بیمار جسے شفا یابی کی امید نہیں ہے کہ وہ 2 دن کے بعد، 10 دن کے بعد، 20 دن کے بعد شفا یاب ہو جائے گا، اس سے یہ امید نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے حکم ارشاد فرمایا کہ پھر اس پر ایک مسکین کا کھانا ہے، فدیہ ہے اس پر۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، اور جو اپنی خوشی سے اس میں اضافہ کرے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔
یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک مسکین کا کھانا اس پر 100 یا 200 بنتا ہے تو وہ اپنی خوشی سے اضافہ کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں 200 نہیں میں 400 دوں گا۔ یا ایک مسکین کا کھانا اس پر لازم ہے تو وہ اپنی خوشی سے کہتا ہے کہ میں 2 یا 4 یا 5 یا 10 مسکینوں کو ہر روز کھانا کھلایا کروں گا۔ فَهُوَ خَيْرُ اللَّهُ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ ھدی للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اللہ رب العزت نے اس میں اپنے فضل اور کرم سے حق و باطل میں فرق کرنے والی اور ہدایت جو اللہ نے ماہ رمضان میں بندے کو عطا فرمائی ہے اس کو واضح بیان فرمایا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو ماہ رمضان کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ ماہ رمضان کی گنتی دوسرے دنوں سے پوری کرے۔ یرید اللہ بکم اليسر، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا اللَّهَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اس گنتی کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ جس طرح اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کا نہایت فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ماہ سیام، ماہ رمضان اپنی زندگیوں میں دوبارہ عطا فرمایا۔ پچھلے سال ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود تھے جو اس سال موجود نہیں ہیں۔ آگے والے سال میں پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ موجود ہوں گے، کتنے نہیں ہیں۔ اس لیے ماہ رمضان کو اپنے لیے بخشش کا ذریعہ بنائیں۔ بخشش کا ذریعہ تو یہ ہے ہی ہے، بخشش کا سامان تو ہے ہی ہے، لیکن ہم عمل ایسا کریں کہ اللہ رب العزت کو ہمارا عمل کرنا پسند آ جائے اور وہ ہمیں معاف فرما دے۔ ماہ رمضان مبارک 2 ہجری میں 2 شعبان کو مدینۃ المنورہ میں فرض ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد جو ہمیں سب سے پہلے 2 نعمتیں عطا فرمائی، وہ ایک رمضان المبارک ہے اور دوسرا کعبۃ اللہ کا تبدیل ہو جانا ہے۔ یعنی پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے مکہ میں صحابہ کرام رحمت کونین نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور جب مدینہ طیبہ میں گئے تو اللہ نے یہ بھی فضل فرمایا کہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ، کعبۃ اللہ ہمارا قبلہ بنا دیا گیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں حضور کی مدینہ طیبہ میں جو مبارک اور پاک زندگی حضور نے گزاری ہے وہ 10 سال ہے۔ 10 سال میں 9 مرتبہ رمضان المبارک آیا، کیونکہ 2 ہجری میں رمضان شریف فرض ہوا تو حضور کی پاک اور مبارک زندگی میں 9 مرتبہ ماہ رمضان المبارک آیا، جس میں سے 7 مرتبہ 29 کا تھا اور 2 مرتبہ 30 کا تھا ماہ رمضان۔
اور حدیث پاک میں موجود ہے کہ رمضان شریف 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اللہ اتنا کریم ہے، مہربان ہے، وہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا فرماتا ہے، ثواب پورا ہی ملتا ہے، اللہ 30 کا ہی ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، کہتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہوا شہر اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتیق من النار۔ فرمایا ماہ سیام، ماہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرے 10 دن مغفرت ہیں، اور آخری 10 دن عتق من النار ہے، جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ پہلے 10 دن میں آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ رحمت والا عشرہ ہے، جس نے آپ کو اور مجھے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اپنی رحمتوں میں لیا ہوا ہے۔ یہ رحمتوں والا عشرہ ہے، پہلے 10 دن۔ اس میں یوں سمجھیں کہ دل کی کھیتی، دل کی زمین نرم کی جاتی ہے۔ پہلے 10 دنوں میں رجوع اللہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کو دل کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگنے کو دل کرتا ہے۔ تو پہلا عشرہ یوں سمجھیں کہ یہ دل کی زمین کو نرم کرنے والا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے عشرے میں، وہ جو پہلے عشرے میں دل کی زمین نرم ہو جاتی ہے، گناہ ابھر کے اوپر آ جاتے ہیں، گناہ تر کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ دوسرے عشرے میں دھو دیے جاتے ہیں، وہ گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں، وہ گناہ دھو دیے جاتے ہیں، مغفرت کر دی جاتی ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ۔ اور پھر تیسرے عشرے میں مکمل طور پر جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے۔ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ مغفرت بھی تو جہنم سے آزادی ہے، یعنی فرمایا کہ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، تو مغفرت ہو جانا یہ بھی تو عتق من النار ہے، یہ بھی تو جہنم سے آزادی ہے۔ تو پھر فرق کیا ہوا مغفرت میں اور عتق من النار میں؟ جہنم سے آزادی میں اور مغفرت میں پھر کیا فرق ہوا؟ فرق سمجھیے کہ فرق یہ ہے کہ درمیان والا عشرہ مغفرت والا ہے، تو مغفرت سے مراد یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی بندے کا 1000 گناہ ہے، تو 1000 میں سے اگر 500 بخش دیے گئے، 200 بخش دیے گئے، 700 بخش دیے گئے، تو مغفرت تو اس کی ہوئی۔ بھئی 700 گناہوں کی تو مغفرت ہو گئی، 800 گناہوں کی، 900 گناہوں کی مغفرت تو ہو گئی، مغفرت تو ہے۔ لیکن آخری عشرے میں جو فرمایا عتق من النار، یعنی جہنم سے آزادی والا عشرہ ہے، اس میں صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ 100 گناہ، 200 گناہ یا 400 گناہ، 800 گناہ بخش دیے جاتے ہیں، نہیں، اس میں یہ نہیں ہے۔ آخری عشرے میں یہ ہوتا ہے، اور آخری عشرہ تو پھر آپ جانتے ہیں کہ بہت فضیلت والا عشرہ ہے، بہت مرتبے والا عشرہ ہے۔ آخری عشرے میں طاق راتیں بھی ہیں، آخری عشرے میں اعتکاف بھی ہے، آخری عشرے میں شب قدر بھی ہے، آخری عشرے میں لیلۃ الجائزہ بھی ہے، یعنی یہ بہت بڑی فضیلتیں آخری عشرے میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا آخری عشرہ جو ہے عتق من النار، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پہلے عشرے میں گناہوں کہ انسان توبہ کرنے کو دل کرتا ہے، گناہ اوپر آ جاتے ہیں، دوسرے عشرے میں گناہوں کو دھویا جاتا ہے، تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی کا مژدہ لکھ دیا جاتا ہے اور جنتی بنا دیا جاتا ہے۔ حکم ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ جنتی ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے، سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ جنتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا، اذا کان اول لیلۃ من رمضان نظر اللہ الی خلقہ، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے،
اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کی طرف چاہتا ہے نظر رحمت فرماتا ہے، اور اللہ کا نظر رحمت فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرما دے گا دوبارہ کبھی بھی اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ جس کی طرف اللہ نظر رحمت فرما دے، اپنی مخلوق میں سے جس کی بھی طرف اللہ نظر رحمت فرما دے گا اللہ اسے کبھی دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد فرمایا، رحمت کونین نے فرمایا کہ جو ہی رمضان المبارک کی ابتدا ہوتی ہے، پہلی ہی رات اس کی آتی ہے، اللہ رمضان کی ہر رات، شب برات میں یا شب قدر میں تو خصوصیت کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ کی بارگاہ سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ اس کو معافی عطا کر دی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کر لیا جائے؟ ہے کوئی گناہوں سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟ ہے کوئی سائل؟ اب مطلق فرمایا، اب سائل میں سائل پتہ نہیں کیا کیا مانگے گا۔ پہلے خاص الفاظ میں فرمایا مغفرت ہے، رزق ہے، یہ خاص چیزیں، پھر فرمایا ہے کوئی سائل، مانگنے والا ہے کوئی کہ جو کچھ مانگے اللہ اس کو وہ عطا فرما دے۔ ہے کوئی مانگنے والا؟ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پھر اللہ رب العزت ماہ رمضان کی ہر رات، ماہ رمضان کی ہر رات 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ جہنم سے آزادی مل جاتی ہے، مژدہ جہنم جنت مل جاتا ہے، جہنم سے آزادی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے۔ 70,000 وہ شخص، وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو گئی تھی، لازم ہو گئی تھی، اور دوسری روایت میں اس میں 70,000 فرمایا، اور دوسری روایت میں فرمایا الف عتیق من النار۔ اللہ رمضان المبارک کی ہر رات اور ہر دن میں 1 کروڑ، لاکھ بھی نہیں فرمایا، 1 کروڑ جہنمیوں کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، جنت عطا فرما دیتا ہے، اللہ ان کو جنت دے دیتا ہے۔ یقیناً اس کے کسی گوشے میں آپ کو اور میرا نام بھی آئے گا، ہمارا نام بھی انشاءاللہ اس کے اس صفحے کے کسی کونے میں آپ کا اور میرا نام بھی آ جائے گا۔ ہم بھی گناہگار ہیں اور اللہ کی بخشش کے طلبگار ہیں۔ روزہ رکھنا یہ اللہ کی بخشش طلب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ روزہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود عطا فرماتا ہوں، میں خود جزا دیتا ہوں۔ بات بڑی لمبی ہے، مختصر کر کے سمجھاؤں گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ اور میں نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ نماز بھی اللہ کے لیے، حدیث میں تو فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ ہم حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ جہاد، نیکیاں، یعنی سارے اعمال صالحہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تو پھر بطور خاص یہ کیوں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے؟ اس کی ایک خاص حکمت ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ آپ ابتدا سے دیکھ لیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دیکھ لیں کہ یہ جتنی چیزیں ہیں، نماز ہے، طواف ہے، یا صدقہ زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، جہاد ہے، یہ ساری چیزیں غیر اللہ کے لیے ہوتی رہی ہیں۔ غیر خدا کے لیے یہ عبادتیں لوگ کرتے رہے ہیں، سجدہ ریزیاں ہیں صرف اللہ کے لیے، لیکن لوگ بتوں کی عبادت نہیں کرتے،
ان کے سامنے لوگ نہیں جھکتے، ان کی تعظیم نہیں کی جاتی۔ قربانی صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہے، لیکن لوگ بتوں کے لیے قربانیاں نہیں دیتے، اور دیتے تھے، اب بھی دیتے ہیں، پہلے بھی لوگ دیا کرتے تھے۔ یہ ساری عبادات جو ہے بتوں کے لیے، غیر اللہ کے لیے ہوتی رہی ہیں اور کچھ ہو رہی ہیں۔ ایک واحد روزہ ایسا ہے جو حضرت آدم سے لے کے اب تک، آج تک کسی غیر اللہ کے لیے یہ روزہ رکھا ہی نہیں گیا، صرف اللہ کے لیے رکھا گیا۔ اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اور فرمایا وَأَنَا اجزی بِهِ، اور اس کی جزا میں خود عطا کروں گا۔ اچھا، نماز کی جزا کون دیتا ہے؟ حج کی جزا، عبادات کی، نیکیوں کی جزا، بھائی وہ بھی اللہ دیتا ہے، اس کی جزا بھی فرمایا میں دیتا ہوں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ باقی نیکیوں پر، باقی اعمال صالحہ پر کسی کی جزا ہے 10 گنا، کسی کی جزا ہے 15 گنا، کسی کی جزا ہے 70 گنا، کسی پہ اللہ 100 نیکی عطا فرماتا ہے، فرمایا 700 گنا تک۔ پھر نیت کو دیکھ کر، اجر کو دیکھ کر، اعمال کو دیکھ کر، نیکی کو دیکھ کر اجر بڑھتا جاتا ہے، نیکیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ 700 بھی ہو تو ایک تعداد تو ہے نا، کاؤنٹنگ تو ہے نا۔ فرشتوں کو اللہ حکم فرماتا ہے کہ نماز اچھی پڑھی ہے، اس کو اتنی نیکیاں دے دو، اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دو، اس نے حج کیا ہے خالص میری رضا کے لیے کیا ہے، فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دو۔ ایک کاؤنٹنگ ہے، کاؤنٹنگ بتائی جاتی ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں ہے۔ فرشتوں کو روزوں کی نیکیوں کی تعداد کا علم نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ روزے کی جو ایک نیکی ہوتی ہے اللہ اس پہ کتنا اجر عطا فرماتا ہے، کتنیاں نیکیاں عطا فرماتا ہے، کاؤنٹنگ کیا ہے، تعداد کیا ہے، وہ پتہ نہیں ہے کہ کتنی زیادہ ہے۔ وہ نہ 600 گنا ہے، نہ 700 گنا ہے، نہ 1000 گنا ہے، اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے وہ کتنا زیادہ گنا جو ہے وہ روزے کی اجر جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جتنا بڑھا دیا گیا ہے رب فرماتا ہے میں خود دیتا ہوں، اور اس لیے بھی فرمایا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود جزا دیتا ہوں۔ باقی جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، آپ دیکھ لیں اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص ریاکاری کرتا ہے، لمبے رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، لمبا قیام کرتا ہے، ذہن میں یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے کہ لوگ دیکھیں گے، کہیں گے واہ واہ کیا بات ہے۔ آپ جہاد کرتے ہیں، ذہن میں یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے، لوگ کہیں گے کیا کمال کی تلوار چلاتا ہے۔ آپ حج کرتے ہیں، ذہن میں یہ تصور پیدا ہو سکتا ہے، لوگ مجھے حاجی کہیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے، بلے بلے کریں گے۔ جتنے اعمال ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، جتنے اعمال ہیں ان میں ریاکاری ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ اس میں ریاکاری ہے ہی نہیں۔ یعنی ہم اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی شخص یہ وثوق سے نہیں کہہ سکتا فلاں بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، فلاں نے نہیں رکھا ہوا۔ یہ بندے کا اور رب کا اپنا معاملہ ہے۔ تو جب بندے اور رب کے درمیان راز ہے تو پھر اللہ اس کی جزا بھی یوں ہی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کا اجر بھی یوں ہی عطا فرماتا ہے۔ ماہ سیام، ماہ رمضان کو بڑی محبت کے ساتھ گزاریں، بڑے پیار کے ساتھ گزاریں۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو ایمان و احتساب کے ساتھ اس میں قیام کرتا ہے، دوسری روایت میں فرمایا جو ایمان و احتساب کے ساتھ اس میں روزے رکھتا ہے، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ اس کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے اگر ماہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے تو اس کی قدر کر کے، اس کی عظمتوں کو جان کر، رحمتیں لوٹ کر اللہ آپ کو مجھے اپنی بخشش اور مغفرت کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔